میں نے دیکھا ہمارے علم کلام کی کتابوں کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں یہ آیات پڑھتے ہیں کہ جناب والا ان کی خلافت قرآن میں منصوص ہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت منصوص مانتے ہیں اہل سنت کے ٹائٹل پر، اور کئی کلامی کتابوں کے اندر یہ دلیلیں دی جاتی ہیں، آیات بھی دی جاتی ہیں، روایات بھی جاتی ہیں. اور اگر کوئی شیعہ کہہ دے کہ علی کی ولایت بھی منصوص ہے، علی کی ولایت کی نص تو نصاً علی کا نام لے کر بیان کی گئی ہے نا، تواتر کے ساتھ یہ ثابت بھی ہے، تو دیگر تو ایک ٹائٹل کا ایک تصور دیا گیا ہے نا، کسی کا نام تو نہیں لیا گیا. تاہم ہم اب یعنی اہل سنت کے پلیٹ فارم پر اگر کہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت منصوص ہے اور اس پر نص پیش کرتے ہیں سورہ نور کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یہ آیت کریمہ ان کی خلافت کی قوت میں ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں. تو بھائی قرآن کی نصوص اگر اس خلافت میں میسر ہیں تو کیا مولا کائنات کی خلافت میں کوئی شے میسر نہیں ہے؟ چلیں اسی آیت پر آ جائیں، اس کے نظم نسق کے اندر جو معنوی حرمت ہے اس پر غور کر لیں تو یہ ہمارے ملا اعظم کا جو ڈرامہ یہ ننگا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے صاحبان ایمان سے اور ان سے جن کے کردار میں اچھائی ہے، عمل صالح کی عظمت رکھتے ہیں، صاحب ایمان بھی ہوں صاحب عمل صالح بھی ہوں. تو اللہ نے تاکید لام تاکید لگا کے بیان فرمایا لیستخلفنہم فی الارض، ہم یقیناً ان کو زمین میں خلافت عطا کریں گے. کما استخلف الذین من قبلہم، ہم اس طرح کریں گے جس طرح ہم پہلے لوگوں کو خلافت عطا کرتے رہے زمین پر. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح ہی معیار خلافت ہے تو پھر کیا مولا کائنات علیہ السلام کا ایمان دیگر خلیفوں سے چھوٹا ہے یا بعد کا ہے، یا عمل صالح سب سے عمل صالح میں جو تمام اعمال میں اچھا عمل ہے وہ نماز ہے، افضل العبادہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی علی، یعنی ایمان کا اظہار کرنے والے بھی علی، اور عبادت الہی میں سب سے اعلیٰ عمل دینے والے بھی علی. تو کیا خیال ہے یہ آیت کریمہ ان کے حق میں کیوں نہیں لکھی جاتی ان کی خلافت میں؟ اب اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جناب والا خلافت کے لیے کیا کیا معیارات ہیں، جی قریشی ہونا ضروری ہے، جی صاحب علم ہونا بڑا ضروری ہے، صاحب شرافت ہونا بڑا ضروری ہے، صاحب وجاہت ہونا بڑا ضروری ہے. جتنے بھی معیارات بیان کیے ہیں اور احادیث کو پیش کر کے خلفائے راشدین المہدیین کے ٹائٹل پر آپ نے بیان کر کے علم کلام کے اندر ایک غلبہ کے لیے آپ نے مطلب مد مقابل کے لیے یہ آیات اور روایات ملائی ہیں. تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ. جو معیارات آپ کہ ہاں خلیفہ وقت کے لیے ضروری ہیں، ان معیارات میں علی کتنے سینٹی میٹر چھوٹے ہیں، علم میں کس سے چھوٹے ہیں، اخلاق میں کس سے چھوٹے ہیں، تدبر میں کس سے چھوٹے ہیں، فہم میں کس میں چھوٹے ہیں، اور عظیمت میں کس سے چھوٹے ہیں، شجاعت میں کس سے چھوٹے ہیں، وقار میں کس سے چھوٹے ہیں، حرمت نسب میں کس سے چھوٹے ہیں؟ مولویوں کہاں چھوٹے ہیں علی؟ تو پھر یہ آیت کریمہ ان کے ٹائٹل پر کیوں نہیں بولی جاتی؟ کیوں غدار بن گئے ہو؟ خدا کا خوف کرو.